اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفیق باپ کو ہونا چاہیے، اور تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے، لہٰذا مناسب سمجھا ہے کہ یہ تعلیم و تربیت اسی حالت میں ہو کہ تم نو عمر اور بساط و ہر پر تازہ وارد ہو، اور تمہاری نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہے۔ اور میں نے چاہا تھا کہ پہلے کتاب خدا، احکام شرع اور حلال و حرام کی تعلیم دوں، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کروں، لیکن یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ چیزیں جن میں لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاف ہے تم پر اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائیں جیسے ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔ باوجود یہ کہ ان غلط عقائد کا تذکرہ تم سے مجھے ناپسند تھا، مگر اس پہلو کو مضبوط کر دینا تمہارے لیے مجھے بہتر معلوم ہوا، اس سے کہ تمہیں ایسی صورتحال کے سپرد کر دوں جس میں مجھے تمہارے لیے ہلاکت و تباہی کا خطرہ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے گا اور صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا۔ ان وجوہ سے تمہیں یہ وصیت نامہ لکھتا ہوں۔ بیٹا، یاد رکھو کہ میری وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے، ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو، اور جس راہ پر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو، کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اسی نتیجہ تک پہنچایا کہ جو انہیں اپنے فرائض معلوم ہوں ان پر اکتفا کریں اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں۔ لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے، تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں پھاند پڑنے اور بحث و نظام میں الجھنے کا، اور اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار ہو اور اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو، اور ہر اس وہم کے شائبہ سے اپنا دامن بچاؤ کہ جو تمہیں شبہ میں ڈال دے یا گمراہی میں چھوڑ دے۔ اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور ذہن پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطہ پر جم گیا ہے، تو پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں۔ لیکن تمہارے حسب منشا دل کی یکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی ہے، تو سمجھ لو کہ تم ابھی اس وادی میں شبکور اونچنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہو، اور جو دین کی حقیقت کا طلبگار ہو وہ تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا اور نہ غلط مبحث کرتا ہے۔ اس حالت میں قدم نہ رکھنا اس وادی میں بہتر ہے۔ اے فرزند، میری وصیت کو سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا بھی ہے، اور جو نیست و نابود کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے، اور جو بیماری ڈالنے والا ہے وہی صحت عطا کرنے والا بھی ہے، اور بہرحال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ نعمتوں کا دینا، ابتلاء و آزمائش میں ڈالنا اور آخرت میں جزا دینا، یا وہ کہ جو اس کی مشیت میں گزر چکا ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، تو جو چیز اس میں تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی لا علمی پر محمول کرو، کیونکہ جب پہلے پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہ جانتے تھے، بعد میں سکھایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔